صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنگوڑے میں آرام فرماتے دیکھا تو میں نے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اپنا ہاتھ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہو کر تبسم فرمایا. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا اور آسمان کی وسعتوں میں سما گیا. ہمارے ساتھ ضرور انشاءاللہ آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک ایسی ہستی یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت مل کے پیش کریں گے. یعنی اس عظیم المرتبت صحابی رسول کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ناظرین ہم پیش کریں گے، جن سے محبت کرنے کا حکم خود مالک دو جہاں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، جن کا آتش پرستی سے خدا پرستی تک کا سفر انتہائی ایمان افروز ہے صاحب، انتہائی ایمان افروز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو حق کی تلاش میں نکلے اور حق کی منزل کو پہنچے، جو مجوسیت سے نکل کر محبوبیت کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہوئے، جن کا خمیر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی سی ہی گندھا ہوا تھا، جو مقام و مرتبے میں ان رفتوں کو پہنچے کہ کائنات کے مالک و مختار نے کائنات کے سب سے عظیم ترین گھرانے یعنی اپنے اہل بیت میں جن کو شمار کیا، جو ایران سے حق کے متلاشی بن کے نکلے، تقریباً 10 بار فروخت کیے گئے، غلام بنائے گئے، مگر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا کہ مصداق بن کے مدینہ پاک ہی لائے گئے. یعنی یوں کہیے کہ آپ بنیادی طور پر آپ کی جو محبت تھی وہ شجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اور اسی کے سائے میں ہی آپ کو بیٹھنا تھا. یہ آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا. بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولی لگی اور پھر اس رفت کو پہنچے کہ کن کی کنجی کے مالک کی زبان اقدس سے یہ مہر ثبت ہو گئی کہ جنت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشتاق ہے. یعنی آج اس ہستی کا ذکر خیر ہے جو سلمان الخیر ہیں. ناظرین کرام، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلص دیندار، غیرت مند مسلمان، دین کی خاطر دنیا، اپنے اہل و عیال، کنبہ، خاندان، علاقہ اور عزیز رشتہ داروں کو چھوڑنے والے وہ خوش نصیب ترین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو سر محفل مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یوں خراج تحسین پیش کیا کہ لقمان حکیم کی جگہ اپنے لیے تم ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی سمجھ لو. پھر فرمایا کہ وہ تو ہم یعنی اہل بیت میں سے ہیں اور وہ ہمارے ہیں. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو اسی طرح سے اون فرماتے تھے اور مولا کائنات بھی اسی انداز سے ان کو اون فرماتے تھے. کتاب اول یعنی انجیل اور کتاب آخر یعنی قرآن پاک پڑھی اور وہ علم کا ایسا سمندر ہیں جو ختم نہ ہو سکے گا. ناظرین کرام، کیا شان سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ غزوہ خندق کے
کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب الرائے ٹھہرے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے مشورے سے خندق کھودی گئی. یعنی یہ پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں ہوا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی رائے کو انتہائی معتبر رکھا. کائنات کے سب سے عظیم جرنیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم ساتھیوں کے ساتھ اپنے دست مبارک میں کدال لیے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے میں مصروف ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں. اور پھر وہ مقام بھی ذہن میں رہے آپ کو، ذہن میں رہے کہ جب خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبانوں سے اس طرح سامنے آئی کہ مہاجرین نے پکار کے کہا کہ سلمان ہمارا ہے، انصار پکار کے کہتے ہیں کہ سلمان ہمارا ہے. اس وقت عزتوں کا تاج عطا کرنے والے مدینے کے والی، مدینے کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک عزت کا تاج حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر اس انداز سے سجا دیا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. ناظرین کرام، یہ وہ بلند مرتبت ہستی ہیں جو ان 4 ہستیوں میں سے ایک ہیں جو دین میں اپنے علاقے اور قبیلے میں سبقت لے جانے والے ہیں، جن کا زہد و تقوی شاندار، جن کی عبادتیں بھی شاندار، جن کا غنا بھی شاندار، جن کا علم بھی شاندار، جن کا مقام اور مرتبہ بھی شاندار، جن کا انفاق فی سبیل اللہ بھی شاندار، جن کی زندگی بھی شاندار، جن کا وصال مبارک بھی شاندار. راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو اس قدر محبوب رکھتا کرتے تھے کہ بطور گورنر مدائن، یعنی آپ کو جب گورنری ملی ہے تو ذہن میں رہے، اور یہ بات بڑی اہم ترین ہے آج ان تمام لوگوں کے لیے جو مقتدر حلقے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہ آپ کو تقریباً 4 سے 5 ہزار دراہم ملا کرتے تھے. پوری کی پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے. یعنی ایک مہینہ زلزلہ زدگان یا سیلاب زدگان کو پیسے دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتے تھے، پوری تنخواہ جو ہے وہ لوگوں کو، مستحقین کو دے دیا کرتے تھے، اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کے چند درہم کماتے تھے اور اسی میں زندگی بسر کیا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے وہ گورنر تھے. آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، شاید سماعتوں سے کچھ دل کو چھو جائے، کہ جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کی کل جو ایسٹس تھے، جسے آپ ایسٹس کہتے ہیں، وہ 15 درہم کے برابر تھے. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. کیا کمال شخصیت ہے صاحب. یعنی آپ دیکھیے کہ سارے صحابہ فرمائے کہ یہ ہمارے ہیں اور سرکار فرمائے ہمارے ہیں. تو آغاز کریں ذرا تعارف سے، بنیادی تعارف. حق کی تلاش میں خاص طور پہ یہ جو ان کا اتنا ایمان افروز واقعہ ہے، یہ بالکل یہ مثل جو انہی کے اوپر ہی آتی ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو فارس سے چلے اور مدینہ پاک تک پہنچے. حیرت انگیز داستان ہے صاحب، بتائیے ذرا. بہت شکریہ جنید بھائی. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تعارف میں تو سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. اللہ اکبر. تو یہ سب سے بہترین تعارف ہے، خوبصورت تعارف ہے. یقیناً آپ کا جو اپنا نسبی تعارف ہے وہ بھی اپنی جگہ، مگر کیا مقام پایا اور کیا مقدر کا ستارہ چمکا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. ایسا ہی ہے. جہاں تک آپ کے آبائی علاقے کا تعلق ہے تو آپ فارسی کی اس وجہ سے کہلاتے ہیں کہ فارس ایران کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایران کے علاقے اصفہان میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اوکے، یعنی پرشین امپائر اس زمانے میں. جی. اور آپ کے والد کھیتی باڑی کرتے تھے تو پروفیشن کے اعتبار سے وہ زراعت پیشہ تھے. تو آپ کو اللہ رب العزت نے حق کی جستجو کا جو ملکہ عطا فرمایا، جو فطرت عطا فرمائی، وہ آپ کی ذات کے اندر ہمیں ایسی بے مثال نظر آتی ہے کہ شاید آپ کو تاریخ میں بہت کم ہستیوں کے اندر یہ جذبہ ملے کہ حق کی تلاش میں انہوں نے اتنے سفر کیے ہوں اور بالآخر منزل مقصود کو پا لیا. کیا بات ہے. اب یہ دیکھیں کیا بات ہے. اب جہاں تک تعارف کی بات ہے، آپ کے سلسلہ نسب میں آپ کا جو اسلام کی طرف آنے سے قبل نام مبارک تھا وہ تھا مابا. ٹھیک ہے. اور مجوسی مذہب پر تھے، تو آپ کے آباء و اجداد اور خاندان وہ بھی اسی مذہب کے اوپر تھے. ٹھیک ہے. تو مابا بن بودخشان بن مورسلان بن یہوزان بن فیروز ابن سہرک، یہ آپ کا سلسلہ نسب. مگر آپ کے سلسلہ نسب میں 2 باتیں اور بڑی خوبصورت ہیں. وہ کیا؟ صحابہ کرام اور عرب چونکہ اپنے نسب پر بہت نازاں رہتے تھے، تو 2 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ایک بار بیٹھے ہیں صحابہ کرام اور نسب کی بات چل رہی ہے، تو آپ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا
کہ سلمان بتائیے آپ کا نسب کیا ہے، تو آپ نے جو اپنا نسبی تعارف وہاں کروایا وہ آپ کی عاجزی، انکساری اور پیکر اخلاص اور پیکر ایمان کا نقطہ کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے بندے کا بیٹا ہوں اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں فقیر تھا، نسبت مصطفیٰ نے مجھے غنی بنا دیا ہے، سبحان اللہ، میں غلام تھا اور حضور کی غلامی میں آنے سے میں آزاد ہو گیا ہوں، اور میرا تعارف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے میں گمراہی اور مجوسیت اور ان راہوں پر تھا، حضور کے صدقے سے اللہ نے مجھے نور ایمان عطا فرمایا۔ گویا جہاں نسب کے اوپر اپنا تعارف اور ناز، بے شک یہ جائز امر ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، مگر اس کے باوجود دیکھیے کہ آپ کا جو ذہن کا فوکس ہے وہ کس نقطے پر ہے، اپنے تعارف کے اندر جن چیزوں کو باعث امتیاز سمجھتے ہیں وہ کیا ہے، یعنی انٹروڈکشن یا تو اسلام ہے یا عشق مصطفیٰ یا غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ایک اور موقع آیا، اس موقع پر بھی صحابہ کرام اپنے نسب اور تعارف کی بات کر رہے تھے، تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ بھی فرمائیے اپنے نسب اور تعارف کے بارے میں، تو آپ نے کیا کمال سبق دیا ہے اپنے سننے والوں کو اور ہم جیسوں کو، فرمایا کہ میرا تعارف اور کیا ہو سکتا ہے، بس پانی کے قطرے سے پیدائش ہے اللہ، اور میرے جسم کو مٹی اور خاک میں رکھ دیا جائے گا، پھر میزان اعتدال پر اللہ کے حضور کھڑا کیا جاؤں گا، اگر اللہ رب العزت راضی ہو گیا میری اعمال کے سبب تو میں عزت پاؤں گا، ورنہ تو پھر ہر اس شخص کے لیے ذلت ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو دیکھیے کہ آپ نے اپنے تعارف کے اندر کبھی اس پر فخر کا اظہار نہیں فرمایا کہ میرا قبیلہ، میرا علاقہ، میرا یہ، میرے آباء و اجداد، بلکہ جب بھی تعارف کی بات آئی تو نسبت مصطفیٰ کی طرف رکھی اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے رہے۔ کیا کہنا؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کھجوروں والی سرزمین کی طرف آپ نے رخ کر لیا ہے، یعنی وہ دنیا کی جو غلامی ہے اب اس سے نکلنے کا بھی وقت آئے گا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا بھی وقت آئے گا۔ وہ جو محبت ہے، وہ جو عشق، ایک بڑا بھرپور واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی ذرا بتائیں لوگوں کو، سننے والوں کو، اور خاص طور پہ وہ جو جس وقت غلامی رسول کا پٹا آپ کے گلے میں آیا تو بازار مصطفیٰ میں آپ فروخت کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو معجزہ تھا سرکار کا وہ بھی ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل سفر طے کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے ہیں۔ اموریہ سے جو قافلہ بنی کلب کا چلا تھا، جن کے ساتھ آپ نے یہ معاہدہ کیا کہ آپ مجھے اس سرزمین تک پہنچا دیں کہ جو اس آخری پادری نے بتائی ہے، تو میرے پاس جو بکریاں اور میرے جانور ہیں وہ سارے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو آپ کی اس شرافت اور آپ کی اس ظرافت کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، لیکن ساتھ یہ احسان ضرور کر دیا کہ انہیں لا کر عرب میں چھوڑا، اور لیکن سارا مال بھی ہڑپ کر گئے اور ساتھ انہیں غلام بنا کر بازار میں بیچ بھی دیا۔ اللہ، بنی قریظہ کے ایک شخص نے آپ کو خریدا اور آپ سفر کرتے کرتے اس سرزمین جسے آج مدینۃ المنورہ کہتے ہیں آپ وہاں پہنچ گئے، یعنی بکتے بکاتے آپ وہاں پہنچے، آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، اور اب وہ انتظار کی گھڑیاں ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی گویا یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور کسی ایسے حسین کے انتظار میں ہے کہ کب وہ آئیں اور ان کے زیارت سے میں اپنے دل کو راحت اور تسکین دوں۔ اسی لیے ذکر کیا، خود حضرت سلمان فارسی نے بھی اپنا واقعہ بیان کیا، فرمایا، اس کے علاوہ آپ شواہد النبوہ اٹھائیں، شمائل ترمذی اٹھائیں، تو حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کا واقعہ شاید تمام صحابہ کے ایمان لانے کے واقعات میں سے سب سے طویل اور تفصیلی ہے۔ اللہ، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ آپ اپنے آقا کے باغ میں کھجوروں کی نگہداشت کیا کرتے تھے، درخت پر چڑھے ہوئے کھجوروں کو صاف کر رہے تھے کہ اسی قبیلہ بنو قریظہ کا فرد جس کے آپ غلام ہیں، اس کا چچا زاد بھائی آیا ہے اور آ کر کہا کہ نہ جانے مدینہ کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قبا میں ایک شخص آیا ہے اور سارے کے سارے اس کی جانب کھینچے چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ کسی نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اللہ، یہ بات اور یہ آواز جب آپ کے کانوں تک پہنچی ہے تو آپ نے اپنا کام کاج چھوڑا ہے اور نیچے آ گئے۔ ذرا تصور میں یہ بات بھی لائیے گا کہ آپ غلام ہیں اور نیچے اتر کر پوچھ رہے ہیں کہ ذرا بات دوبارہ دہرانا کہ کیا بات کی ہے۔ تو آقا سے کیا جانے والا سوال چونکہ اس کی توہین بن رہا تھا، اس نے چہرے پر تھپڑ بھی مارا اور کہا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، تمہارا کام صرف اپنے آقا کی بات ماننا ہے، جاؤ اور جا کر اپنا یعنی کام غلامی کرو۔ اس طرز کی تھی اس زمان، بالکل ٹھیک۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کے کان میں یہ بات پہنچ چکی ہے، جب آپ کام سے فارغ ہوئے تو کچھ کھجوریں لیں
اور لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. چونکہ 3 نشانیاں آپ کے پاس موجود ہیں کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا. اور یہ عموریہ کا جو راہب تھا اس نے 3 نشانیاں بتائی تھی، وہاں جاؤ گے تو 3 نشانیاں ہوں گی. پھر اتنا طویل سفر آپ کر کے آئے ہیں تو نہ جانے کون کون سے مشاہدات ساتھ لے کر آئے تھے. ان 3 نشانیوں کی تکمیل کے لیے پہلے کے لیے جب حاضر ہوئے اور حضور نے دریافت کیا کہ یہ کیا لائے ہو، تو کہا کہ میں یہ صدقے کا مال ہے اور آپ کی خدمت میں لایا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ ہم صدقہ قبول نہیں کرتے. صحابہ میں تقسیم کر دیا اور آپ نے ایک کھجور بھی تناول نہ فرمائی. اللہ. دوسرے دن پھر ایک طباق کھجوروں کا بھرا اور لا کر رکھ دیا. فرمایا اب آج کیا لائے ہو؟ کہا آپ نے کل صدقہ قبول نہیں کیا تھا تو یہ میری جانب سے ہدیہ ہے، قبول فرمائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کو قبول فرما لیا. 2 نشانیاں مکمل ہوئیں. اب تیسری کا انتظار ہے. کہہ تو سکتا نہیں ہوں کہ مجھے اپنے شانوں کے درمیان کا وہ عظیم مقام دکھائیں، کوئی تو کیفیت بنے. ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے جنازے کو لے کر بقیع کی جانب جا رہے ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے، کسی اشتیاق میں ہیں، کسی افتراق میں ہیں، کسی چیز کے تجسس میں ہیں. اور وہ غیب دان عظیم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب جان گئے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کسی شے کی تلاش میں ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کو اپنی پشت سے ہٹا دیا. حضرت سلمان فارسی پیچھے ہی کے سم سے دیکھ رہے ہیں اور وہ خوبصورت سی مہر نبوت اس پر جب نگاہ جمی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو بھی ہیں اور اس مہر نبوت کو چوم بھی رہے ہیں. حضور کے قدموں میں سر رکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اتنا سفر کر کے غلامی در غلامی جس غلامی کے لیے اختیار کرنے کے لیے میں سب کچھ کر رہا تھا، آج اپنی غلامی عطا فرما دیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا، دار اسلام میں داخل کر دیا. یعنی آپ نے اپنی نگاہوں سے وہ لکھا دیکھ لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد مکاتبت کا معاملہ ہوا، اور مکاتبت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا آقا بھی تنگ آ گیا کہ اس کو کسی طرح سے تو میں اسے آزاد کروں، یہ مجھ سے جائے. تو آپ نے اس سے مکاتبت کی، اور مکاتبت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ غلام کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لے کہ اتنا مال میں تمہیں دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دو گے. 40 اوقیہ سونا، جو تقریباً 3 کلو کے قریب سونا بنتا ہے، 3 کلو کے قریب. اور دوسری مکاتبت یہ تھی کہ 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ، اس کی نگہداشت کرو، جب وہ درخت پھل دینے لگ جائیں تو پھر اس کے بعد تم آزاد ہو. یعنی اگر میں آپ کو پتہ ہے 3 کلو اگر آج کے دور میں آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو مورلیس جو ہے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ اپنا 3.25-4 کروڑ روپے کا سونا. جی تقریباً اسی طرح سے بنے. 3.25-4 کروڑ روپیہ بتائیے ذرا، یہ غلام کے لیے. اب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا آقا مجھے غلام کرنے پر آمادہ ہے، لیکن اس کی شرائط یہ ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں. زمین بنائی گئی، حضور علیہ السلام نے مبارک اپنے ہاتھوں سے بیج بویا، 300 کھجور لگائے، اور وہ درخت ایک ہی سال کے اندر پھل دینے لگ گئے. لیکن ایک درخت ایسا تھا کہ اس پر کوئی پھل نہیں ہے. جب تلاش بسیار اور تحقیق کی گئی تو وہ بیج حضرت سلمان کے ہاتھ سے بویا گیا تھا، اس لیے اس پر پھل نہیں آیا. باقی تمام کے تمام پر پھل آ چکا تھا. حضور نے اس بیج کو دوبارہ بویا تو وہ بھی پھلدار ہو گیا. اور دوسری طرف تھوڑا سا سونا حضور کی خدمت میں آیا، فرمایا جاؤ یہ 40 اوقیہ سونا جا کر اپنے آپ کو آزاد کروا دو. کہا یا رسول اللہ اتنا مختصر سا، وہ تو 40 اوقیہ ہے. حضور نے فرمایا جاؤ تو صحیح، اللہ اس کا وزن بڑھائے. جب جا کر اسے تولا گیا تو وہ 40 اوقیہ تھا. اور اس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے معجزے کی برکت سے اس غلامی سے جو دنیا کی غلامی تھی اس سے حقیقی طور پر نکل کر ایسی غلامی میں داخل ہو گئے کہ آج ہم بھی حضرت سلمان کا نام لے کر جناب سلمان فارسی کو اپنی عقیدت کا بھائی وزن کیوں نہ بڑھے؟ ساری کائنات کا وزن جس پلڑے میں ہے وہ پلڑا اتنا مضبوط ہے. آئیے ذرا آپ علامہ صاحب بھی بتائیے کہ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ فضائل جنرل ہوتے ہیں، لیکن ایک فضائل وہ کہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہو، اس سے بڑھ کے فضیلت اور کیا ہوگی. یعنی ایسی انڈورسمنٹ کہ پھر کسی اور انڈورسمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آپ کے مقام و مرتبے کی انڈورسمنٹ ہو رہی ہے، بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضائل سے اور بڑے ہی منفرد فضائل اور خصوصیات سے نوازا ہے. آپ کے نام ہی میں دیکھ لیا جائے تو ایک فضیلت پوشیدہ ہے کہ آپ کا نام مابا تھا،
لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا نام تبدیل فرما کر سلمان رکھ دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی عمل اور جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی کی ہی ایک صورت ہوتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے آپ کا نام سلمان منتخب کیا گیا۔ اسی طرح جہاں تک نسب پاک کا تعلق ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو ایک منفرد نسب بھی عطا فرمایا کہ سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، کہ سلمان کا نسب جہاں جہاں دیکھیں گے اس میں اسلام 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 ہی نظر آئے گا۔ اور اگر ہم اس کی مزید تشریح دیکھیں تو حضرت سلمان فارسی کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جو بعثت سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصل دین پر ایمان لانے والے صحابہ ہیں۔ وہ تحریف شدہ نہیں بلکہ جو اصل حقیقی طور پر جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دین لے کر آئے اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان الذین آمنوا سے وہ صحابہ مراد ہیں جو بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین حقیقی پر ایمان لانے والے تھے، اور ان میں ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اسی طرح جب سورہ جمعہ کی آیات نازل ہو رہی تھیں تو ان میں ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ تھا جو مستقبل میں آنے والے ہیں لیکن حضور کا پیغام ان تک پہنچے گا اور وہ دین پر استقامت لانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مستقبل میں آنے والے لوگوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا تو صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو آئیں گے مستقبل میں، قرآن میں آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ سے 3 دفعہ معلوم کیا گیا، تیسری دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے قریبی حضرت سلمان تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر رکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہوگا تو فارس کے لوگ ضرور اس ایمان کو حاصل کر لیں گے۔ یہ تو ایک مستقبل میں آنے والوں کی انڈورسمنٹ ہے کہ فارس کے لوگوں کا ایسا ایمانی جذبہ ہے کہ ستاروں پر بھی ایمان ہو تو یہ وہاں بھی سفر کر کے جائیں گے اور ایمان حاصل کر لیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کی بھی انڈورسمنٹ تھی کہ جو انہوں نے جد و جہد کی، 4 جو ہے وہ ہجرتیں کی ہیں اور 10 آقاؤں کی غلامی میں رہے ہیں، اس ساری جد و جہد کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انڈورس فرمایا، اور پھر 4 لوگوں میں ہی آپ کو شمار کیا ہے جن کی مطلب محبت جو ہے اس کو لازم، جن کی محبت جو ہے وہ لازم۔ اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے خصوصی محبت کروں اور اللہ تبارک و تعالی بھی ان 4 لوگوں سے خصوصی محبت فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلے علی ہیں، دوسرے ابو ذر ہیں، تیسرے مقداد ہیں اور چوتھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی۔ اور 3 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ اب یہ بھی بڑی نرالی حضرت سلمان فارسی کی فضیلت ہے کہ دیگر صحابہ کو جب جنت کی بشارت نام لے کے دی گئی تو فرمایا کہ فلاں جنت میں فلاں جنت میں۔ حضرت سلمان فارسی کا جب ذکر آیا تو تذکرہ بھی بڑے نرالے انداز میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ان میں سے پہلے پھر علی ہیں، دوسرے عمار ہیں اور تیسرے سلمان رضی اللہ تعالی۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، بڑا زبردست ایک اور واقعہ ہے اور وہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ آپ کی رائے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انڈورس فرمایا بلکہ اس کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر بھی کیا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے اور یہ ظاہر ہے پہلا ہی موقع ہے، آپ چونکہ اب آپ انٹر ہوئے ہیں باقاعدہ جو ہے نا سرکار علیہ السلام کی، یوں سمجھ لیجئے کہ دائرہ رحمت کے اندر، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کی رائے کو اہمیت دینا ایک بات کہ خندق کے موقع پہ، دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ یہ بھی بڑا واضح ہوا، بتائیے۔ جی، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلی بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی رائے کو کس قدر اہمیت دی۔ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایک بہت بڑا ابدی اصول عطا فرما دیا تھا
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے تحت قیامت تک آنے والے تمام امور کی انجام دہی ہونے والی تھی۔ وہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ جب کبھی ایسے معاملات آ جائیں جن کا واضح طور پر تمہیں قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ حل نہ میسر آ رہا ہو تو پھر باہمی مشاورت سے اس کو طے کرنا ہے۔ اور اس مشاورت اور شورائیت کو جہاں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شورائیت اور مشاورت کے کلچر کو، ماحول کو خود اپنے صحابہ کرام کے اندر کس طرح سے ڈیولپ کیا۔ واہ سبحان اللہ، یہ بڑی خاص بات ہے۔ کیا اچھی تو بات، غزوہ خندق یہ تیسرا غزوہ ہے اسلام کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بدر ہو چکی، احد ہو چکا۔ تو وہ جو دونوں غزوات ہوئے تھے اس میں مسلمانوں کو بہت عظیم فتح اور کامیابی ملی تھی، مگر قریش مکہ کا جو غیظ و غضب تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بالکل ایسا ہے۔ تو وہ سارے قبائل چڑھ دوڑے اور انہوں نے تیسرا غزوہ یہ 5 ہجری کے اندر یہ ہونے ہوا، اس لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تمام قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یعنی اس موقع پہ میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ کہہ لیجئے کہ کفار کی نیٹو فورسز جو ہیں وہ مجتمع ہو گئی تھی مسلمانوں کے، الائنس، ہاں الائنس جو ہے، بالکل الائنس، تو انہوں نے یہ احزاب اور خندق، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے مشاورت کہ اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، ہم باہر نکل کے لڑیں، یہاں رہیں، کیا کریں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے پیش کی، اور وہ طریقہ جنگ تھا جو اہل فارس کے ہاں رائج تھا، ٹھیک، اور بعض مواقع پر وہ اسے استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ایسی جب صورتحال ہو، دشمن بہت بڑی طاقت بن کے حملہ آور ہو، تو پھر خندق کھود لی جائے، تو اس خندق کو ایک دفاع کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے سنی اور کمال آپ نے پسند فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی پسند فرمایا اس رائے کو، لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی فیصلہ فرما دیا ان کی رائے پر، اور اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور خندق کھودی جانے لگی، اور بالآخر اللہ رب العزت نے اسی کے نتیجے میں فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور ایسی فتح اور کامیابی عطا فرمائی کہ اس کے بعد پھر قریش مکہ کی اور کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، اور پھر وہ اسلام کے مد مقابل کھڑے نہیں ہو سکے۔ اب جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ صحابہ کرام کی نظر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، تو دیکھیے جن کے مقام اور مرتبہ کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہو، جیسا کہ ابھی حضرت نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا تذکرہ کیا، تو یقیناً صحابہ کرام کے ذہن پر یہ نقش ثابت ہو چکا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں۔ اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سفر بھی ہے، تلاش حق بھی ہے آپ کی ماضی کی زندگی میں، تو پھر ایک بصیرت، ایک تحمل، ایک بردباری، ایک اخلاق، ایک شخصیت، وہ ایک نیچرلی پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کی صحبت اور تربیت بھی تھی، تو آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ صحابہ کرام آپ پر اعتماد بھی کرتے، اعتبار بھی کرتے، محبت، ادب اور احترام سے پیش آتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا تھا، فرمایا کہ میں قریش میں اول اور سابق ہوں، سلمان اہل فارس میں اول اور سابق ہیں، سبحان اللہ، اور صہیب اہل روم میں سابق اور اول ہیں، اور حضرت بلال وہ اہل حبشہ میں سے اول اور سابق ہیں، اپنے اپنے قبیلوں میں سبقت لے جانے اور یہ صحابہ کرام جتنا ادب احترام اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے تھے، اسی کا ہی تو نتیجہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا۔ یہ آپ کی خدمت اور آپ کی عظمت کا اعتراف تھا۔ اور اس ضمن میں آخری جملہ یہ عرض کروں گا کہ حضرت مولا کائنات جو خود مدینۃ العلم کا باب ہیں، جو خود صاحب علم ہیں، وہ ان سے جب پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت لقمان حکیم ان کی فہم، بصیرت، فراست کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہمارے درمیان وہ حضرت سلمان فارسی ہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں اور ہم ان کے ہیں، یہ ہمارے ہیں، اور فرمایا ان کے پاس علم اول بھی ہے اور علم آخر بھی ہے، اور انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے تو جسے علم چاہیے قرآن مجید کا ازلی اور ابدی علم، وہ سلمان کے دروازے۔ اور پھر دیکھیں نا وہ منظر نامہ کتنا حسین ہوگا علامہ صاحب، جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا، میں تو صرف اس منظر نامے کو ویژولائز کر کے اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک طرف مہاجرین کی جماعت پکار کے کہہ رہی ہے سلمان ہمارے ہیں،
ایک طرف انصار کی جماعت پکار کے کہہ رہی ہے ہمارے ہیں، اور وہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر میں پکار کے فرمائے کہ یہ ہمارے ہیں۔ اچھا اب ذرا آتے ہیں اس طرف، وہ جو بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ میرا خیال ہے آج کے دور میں اس لیے بھی اہم ہے کہ طرز حکومت کیا ہونا چاہیے، حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ خدا کرے کہ بات سمجھ آئے لوگوں کو۔ مدائن کی گورنری آپ کو ملی، لیکن وہی بات ہے کہ فقیری اپنی جگہ موجود تھی، تو وہ جو شاندار آپ کا کردار ہے وہ ذرا ماضی کے جھروکوں سے ہمیں بتائیے کیا تھا۔ دوسرا، دنیاوی جاہ و حشمت سے بالکل بے رغبتی، یعنی صورتحال یہ ہے کہ وصال کا بھی جو منظر نامہ ہے آپ کا وہ اتنا حسین نظر آتا ہے صاحب، اور پھر وصال کے وقت جو آپ کے ٹوٹل ایسٹس تھے جس کا میں نے ذکر کیا، بتائیے ذرا وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جتنے افراد کو مناصب عطا فرمائے، چونکہ 22.5 لاکھ مربع میل کم و بیش کی سلطنت بڑھ چکی تھی اور آپ اس کے امیر المومنین تھے، تو آپ نے جن علاقوں کی جانب جن ہستیوں کو بھیجا ہے وہ ساری کی ساری ہستیاں ایک اعتبار سے انتظامی امور میں کمال مہارت رکھنے والی ہمیں نظر آتی۔ انہی میں یہ انتہائی اہم علاقہ ہے مدائن، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جا رہا ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال اور کیفیت یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی مشاہرے کے طور پر مل رہا ہے تقسیم کر رہے ہیں، اور اپنے گزر بسر کے لیے زنبیل خوانی فرما رہے ہیں، یعنی زنبیلیں تیار کرتے ہیں، بازار میں بیچتے ہیں، گھر کوئی نہیں ہے، درختوں کے پتوں کے سائے میں سوتے ہیں، گھروں کی دیواروں کے سائے میں سوتے ہیں۔ حال اور کیفیت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے گورنری سے پہلے بھی اپنے جسم پر ایک چادر رکھی، جب سونے لگتے آدھی نیچے بچھا دیتے آدھی اوپر بچھا لیتے، لیکن گورنری ملنے کے بعد بھی یہی کیفیت رہی۔ کوئی گورنر ہاؤس نہیں، کوئی گورنر ہاؤس نہیں۔ جو گورنر ہاؤس ایک شخص نے گزارش کر کے بنا کر دیا تھا، اس کا حال یہ تھا کہ سوتے تھے تو سر ایک دیوار سے لگتا تھا، پاؤں کی انگلیاں دوسری دیوار سے لگتی تھی۔ گورنر کا حال تھا، یہ گورنر کا حال تھا۔ کھڑے ہوتے تھے تو سر چھت کے ساتھ لگتا تھا، یہ گورنر ہاؤس تھا۔ پھر دیکھیے کہ حال یہ ہے کہ فقیری اتنی زیادہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گورنر ہے۔ ایک ملازم اور ایک خادم تصور کر کے اپنا سامان اٹھوا کر ایک شخص لے کر جا رہا ہے کہ میرا مال اٹھاؤ، لیکن جب رستے میں پتہ چلا کہ گورنر ہیں، لاکھ کہا کہ آپ واپس دے دیجئے، آپ نے کہا نہیں، چونکہ مجھے منزل تک تمہیں پہنچانا ہے پہنچا کر دوں گا۔ ایک شخص اگر جو ہے وہ بغض میں آ کر آپ کو گالیاں دیتا ہے تو اللہ رب العزت کا خوف کا عالم یہ کہتے ہیں کہ جو تو نے مجھے گالیاں دیں، کل قیامت کے دن میزان پر اگر میرا نامہ اعمال کی نیکیاں بڑھ گئیں تو پھر یہ تو میرے لیے سعادت ہوگی کہ تیری گالیاں میرے لیے کچھ نہیں، لیکن اگر گناہ بڑھ جائیں تو فرمایا کہ پھر یہ تیری گالیوں سے میں کئی زیادہ اور بدتر ہوں۔ اللہ اب ان کیفیات کے ساتھ زندگی گزارنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب آپ پر مرض وصال تھا، حالت نزع میں تھے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ پریشان سے نظر آئے۔ میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ حضرت آپ کو تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اہل بیت قرار دیا ہے، آپ کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، جنت آپ کی مشتاق ہے، اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ ساری بشارتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو ایک مسافر جتنا زیادہ راہ کافی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ یعنی اتنا بڑا تقوی، اتنا زہد، اتنی عبادت، اتنی بندگی، اتنی محبتیں، الفتیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف اس قدر زیادہ ہے کہ اپنے آخری وقت میں ان کیفیات کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ لا محالہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو حقیقی معنوں میں کمایا ہے، اور وہ کمائی لے کر ایسے گئے ہیں کہ جنت آج ان کا ہمیں مشتاق۔ وہ بتا دیجیے نا مختصراً کہ وہ اپنی زوجہ کو جو کہا کہ مشک جو ہے مشک ان کے پاس ہی کہا کہ پانی میں بھگو کر میرے سر پر بھی لگا دو، ارد گرد چھڑک دو کہ اب میرے پاس وہ لوگ آنے والے ہیں جو نہ جنات میں سے ہیں نہ انسانوں میں سے، اور کچھ دیر کے لیے پردہ کر لو۔ وہ اہتمام کر کے گئی ہے تو کمرے میں سے سلام اور اس کے جواب کی آواز آئی ہے، اور واپس آ کر جب دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے سلمان انتہائی گہری نیند سو گئے۔ خالق حقیقی۔ اللهم صل وسلم
سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ناظرین ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے معروف صنعاء جناب محمد اسد ایوب صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ ان سے سنیں گے، لیکن آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اسے ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ یہ دنیا جس کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس آخرت سے بہتر نہیں ہے جسے تو بھول چکا ہے. روح و جان سے وہ فدائے سید لولاک تھا، روح و جان سے وہ فدائے سید لولاک تھا، روح و جان سے وہ فدائے سید لولاک تھا. اس کی فطرت تھی معطر، اس کی فطرت تھی معطر، لمحہ لمحہ پاک تھا. روح و جان سے وہ فدائے سید لولاک تھا. حق کا متلاشی تھا وہ پاکیزہ اس کی سوچ تھی، حق کا متلاشی تھا وہ پاکیزہ اس کی سوچ تھی. حضرت سلمان کو توحید کا ادراک تھا. روح جان سے وہ فدائے سید لولاک تھا. آ گیا اسلام اس کی آغوش میں وہ نیک خو، آ گیا اسلام کی آغوش میں وہ نیک خو، آ گیا اسلام کی آغوش میں وہ نیک خو. کام اس کے آیا آخر، کام اس کے آیا آخر، دیدہ نمناک تھا. روح جان سے وہ فدائے سید لولاک تھا، روح جان سے وہ فدائے سید لولاک تھا. عالم و فاضل وہ ساجد متقی وہ حق شناس، عالم و فاضل وہ ساجد متقی وہ حق شناس، عالم و فاضل وہ ساجد متقی وہ حق شناس. مصطفیٰ کے قدموں کی، مصطفیٰ کے قدموں کی بن کے وہ رہتا خاک تھا. روح جان سے وہ فدائے سید لولاک تھا. اس کی فطرت تھی معطر، اس کی فطرت تھی معطر، لمحہ لمحہ پاک تھا. روح جان سے وہ فدائے سید لولاک تھا. حضرت سلمان کو توحید کا ادراک تھا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين